سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تقریباً ہم 21 حدیثوں کی شرح بیان کر چکے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ پہلے ہم ایک حدیث پاک عربی متن کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے، بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس میں بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ جمیع تفاصیل کے ساتھ، حتی الامکان جمیع تفاصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس مقصود کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس قصد و ارادے سے اس حدیث کو بیان کیا یا لکھا، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہمارے عوام الناس جو آج سے پہلے بہت سارے ایسے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جو آج سے پہلے قرآن سے اتنے قریب نہیں ہوئے تھے یا صحاح ستہ سے خصوصاً بخاری شریف سے اتنے قریب نہیں ہوئے تھے، کہ نام تو سنا تھا کہ امام بخاری ہیں، ان کی ایک بہترین حدیثوں کا مجموعہ ہے، حدیثوں کا ایک بہترین مجموعہ ہے جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بخاری کو دیکھا بھی نہیں تھا، بخاری کے بارے میں سنا ضرور تھا. بعض تو ایسے بھی ہیں کہ سنا بھی نہیں، بعض ایسے جنہوں نے سنا ہے لیکن دیکھا نہیں، بعض ایسے جنہوں نے دیکھا لیکن پڑھا نہیں، بعض ایسے جنہوں نے پڑھا لیکن اس کو سمجھا نہیں، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ بھی لیا لیکن کما حق اس سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل نہ کر سکے. تو بہرحال اس جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں اس پر پچھتانے کے بجائے ان کا ذکر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پھر اب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، آپ بھی ہمارے اس مقصد کی تکمیل کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور تعاون کی صورت یہ ہوگی کہ آپ خود بھی تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر، قیمتی وقت نکال کر، نہ صرف ان احادیث کریمہ کو سنیں کہ جو میرا کلام نہیں ہے بلکہ ان نبی کا کلام ہے جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور جن سے آپ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو یہ پروگرام دیکھنے کی ترغیب دیجیے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے. ہم نے بہت سی باتیں لوگوں کی زبان سے سنی ہوتی ہے جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنے طرف سے پیش کرتے ہیں، اس کا مفہوم پیش کرتے ہیں، اور براہ راست قرآن یا حدیث بطور حوالہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہے. لیکن ہم یہ بخاری شریف جو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں یہ اوریجنل متن ہے، اس میں موجود ہے، اور مستند شروحات کی روشنی میں ہم اس کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس طرح نہ صرف آپ حوالہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، حدیث کریمہ کا مضمون لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اسے براہ راست سمجھ سکتے ہیں. گویا کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے براہ راست ان کا کلام سن رہے ہیں. میں معذرت دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس حیثیت کا حامل ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم براہ راست ایک حدیث کو سنتے ہیں اور پھر اس سے نکات نکالتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم نے ایک چیز کو سن لیا. اور جبکہ ماخذ اتنا مستند ہو جس پر امت کا اتفاق ہے کہ قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، تو پھر انسان کا اعتماد اور بڑھ جاتا ہے اور وہ بڑے یقین کے ساتھ اس چیز کو سنتا ہے، اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے اور بطور دلیل وقت ضرورت پیش کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کما حقہ جیسا ان احادیث کریمہ پر عمل کا تقاضا ہے ویسا عمل بھی کر سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بے حد مفید پروگرام ہے، اس لیے نہیں کہ میں اس کو پیش کر رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بڑی برکات رکھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یقیناً بہت ہی بڑی برکت ہے، ایک نعمت ہے. اس کو سننا، اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس لحاظ سے یہ پروگرام ایک بہت ہی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو بغور سماعت فرمائیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں. حدیثوں کی طرف آتے ہیں. 21 حدیثیں ہو چکی ہیں، 22ویں حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جس باب کے تحت یہ حدیث لائی گئی وہ میں نے ذکر کیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں سے پہلے بعض اوقات ایک عنوان قائم کرتے ہیں، جو وہ عنوان
یا ایک سبجیکٹ آپ کہہ لیجئے کہ وہ بتاتا ہے کہ اب حدیث میں کیا کچھ آنے والا ہے. تو کبھی تو وہ حدیث جس مضمون پر مشتمل ہوتی ہے اس مضمون کو ہی بطور باب لکھ دیا کرتے ہیں، بطور عنوان ذکر کر دیتے ہیں. کبھی اس حدیث سے کوئی مسئلہ نکالنا مقصود ہوتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لگتا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہے، تو پھر وہ اس مسئلہ جو انہوں نے اپنی دانست میں نکالا ہوتا ہے اس کو ہی عنوان کے طور پہ پیش کر کے پھر اس کے تحت حدیث لے کر آتے ہیں. تو آپ نے اس سے پہلے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے کہ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یعنی اعمال میں اہل ایمان کے باہم ایک دوسرے سے افضل ہونے کا باب. اور اس میں ایک حدیث ہم بیان کر چکے ہیں، دوسری حدیث انشاءاللہ جو 22ویں حدیث ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دوران کہ میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علی، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. وعلیہم قمص منہا، وعلیہم قمص، اور ان پہ کچھ قمیضیں ہیں، یعنی ہر ایک نے کچھ قمیض پہن رکھی ہے. منہا ما یبلغ السدیہ، کہ بعض قمیضیں تو ایسی تھی جو سینے تک کسی کے پہنچ رہی تھی. ومنہا ما دون ذالک، اور بعض نے اتنی چھوٹی قمیضیں پہن رکھی تھی کہ سینے سے بھی اوپر آ رہی تھی. وعرض علی عمر بن الخطاب، تو اور مجھ پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے. وعلیہ قمیص، اور آپ پر بھی ایک قمیص تھی، یجرہ، ایسی قمیص کہ آپ اسے گھسیٹ رہے تھے. یعنی بعض لوگوں نے تو چھوٹی چھوٹی قمیضیں پہن رکھی تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی. آپ چل رہے تھے تو پیچھے پیچھے زمین میں گھسٹتی چلی جا رہی تھی. قالوا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما اولت ذالک، آپ اس خواب کی کیا تعبیر پیش کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین، اس سے مراد دین ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ خواب جو ہے خصوصاً نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ شرعی حجت ہوتا ہے اور وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے. تو عام لوگوں کا، صحابہ کرام کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے اور سچا ہوتا ہے، اولیاء اعظام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے خواب بھی، عام لوگوں کے بھی سچے ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب تو یقیناً سچے ہوتے ہیں اور وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ کویا کہ آپ کا طبعی تقاضے کے تحت کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی، ایسا پریشان خیالی والا خواب نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خواب دکھایا گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ من جانب اللہ تھا اور اس میں جو کچھ آپ کو دکھایا گیا وہ بالکل حق اور سچ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دین کا معاملہ لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. کسی کو دین سے بہت کم حصہ ملتا ہے، کسی کو بہت زیادہ حصہ ملتا ہے. دین سے حصہ ملنے کا مطلب دین سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. اس معاملے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس کے علاوہ ان کو دین کی بالکل الف بے معلوم نہیں ہوتی. بعض ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور کچھ تھوڑا بہت انہوں نے دین سیکھا، لیکن جتنا شرعی تقاضا تھا اتنا نہ سیکھ سکے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جی بچے کو ناظرہ پڑھا دیں، زیادہ جوش چڑھا تو جی قرآن پاک حفظ کروا دیں، اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس ختم. یا جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً سکھائی نہیں جاتی، بلکہ بچے یا تو مساجد میں جا کر سیکھ لیتے ہیں یا جس طرح کوئی ذریعہ ان کو میسر آیا وہ تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لیتے ہیں. جیسے نماز ہے، وضو ہے. مسجد میں گئے اور وہاں پہ وضو خانے پر مثلا کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ پتہ نہیں ہوتا بچوں کو کہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، بس کرتے ہوئے دیکھا ویسا سیکھ لیا. اسی طرح مسجد میں گئے، نماز پڑھتے ہوئے مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کے طریقوں کو سیکھ لیا. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ واجب بھی پورا کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا، فرائض صحیح ادا ہو رہے تھے یا نہیں، سنت تو نہیں چھوڑ رہا تھا، اس کی نماز میں کسی قسم کی کراہت ہے یا نہیں ہے، بس دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں. تو بعض یہی تک بس محدود رہتے ہیں. ایک اور مسلمانوں کا طبقہ ہوتا ہے جو باقاعدہ علم کو سیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ سیکھے، لیکن ان کا
مرجع اور ماخذ ہوتا ہے، کتابیں لے لیں، بعض علماء کی صحبت میں بیٹھ گئے، کچھ جلسے جلوسوں میں شرکت کر لی، بس اس طریقے سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ انہیں بھی یہ شعور حاصل نہیں ہوتا کہ یہ غور و تفکر کر لیا جائے کہ قرآن، حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس قسم کے علوم کے سیکھنے کا مطالبہ فرما رہے ہیں یا کیا حکم دے رہے ہیں۔ بس تھوڑا بہت سیکھا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر باقاعدہ علم سیکھتے ہیں، مطلب کتابیں پڑھتے ہیں، باقاعدہ ان کو معلوم ہوتا ہے ہمیں کس چیز کو سیکھنا ہے، کس چیز کو نہیں، کتنا یاد رکھنا ہے، کتنا نہیں۔ لیکن ان میں بھی پھر ایسے ہوتے ہیں کہ بعض عمل میں کوتاہیاں کرتے ہیں، وہ صرف کتابیں پڑھ لینے کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں، لائبریریاں کی لائبریریاں بھری ہوتی ہیں، فخراً بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب بھی پڑھ لی، فلاں کتاب بھی پڑھ لی، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بالکل عمل میں صفر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صرف وہ کتابیں پڑھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور طبقہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ سنجیدگی سے علم سیکھتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ اتنے علم سیکھتا ہے جتنا ان کی ذات کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں آپ، یا واجب عین کہہ لیں۔ اور اسی طرح پھر ایک اور اس کے بعد طبقہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ علوم سیکھتا ہے، جس کی ضرورت ہے وہ تو سیکھتے ہی سیکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی سیکھ لیتے ہیں کہ جن کی ضرورت عام مسلمانوں کو ہوتی ہے۔ یہ علماء کا طبقہ ہوتا ہے، مفتیان کرام کا طبقہ ہوتا ہے۔ پھر ان میں بھی باعمل بھی ہوتے ہیں، بے عمل بھی ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے مسلمانوں کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عمل کے لحاظ سے کمی کوتاہی، علم کے لحاظ سے کمی کوتاہی نظر آتی ہے۔ گویا کہ کسی کو دین سے زیادہ حصہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے۔ جس کو زیادہ حصہ ملا یہ یقیناً اس کے لیے باعث فضیلت ہے۔ اسی طرف حدیث کریمہ میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی قمیضیں پہن رکھی ہیں، جو اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اشارہ تھا اس طرف کہ ان کو دین میں سے بہت کم حصہ ملا ہے، علم کم سیکھا ہے، عمل کی توفیق کم ملی ہے، تو ان کا یہ حال ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ رہا کہ آپ جب چل رہے تھے تو قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ پیچھے سے گھسٹ رہی تھی، گویا کہ آپ قمیض کو کھینچتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دین میں سے بڑا وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کے پاس علوم بھی کثیر ہے، آپ کے پاس عمل بھی زیادہ ہے، اور آپ اس عمل جو کچھ آپ نے علم سیکھا ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام پا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت بھی اس میں یقیناً شامل ہے کہ وہ مقام پایا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آپ کی اس فضیلت کو دکھا کر قیامت تک کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ دین سے وافر حصہ حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں بے حد مقبول و محبوب ہے۔ اس سے دیکھیں معلوم ہوا کہ ایک تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلی کہ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اللہ تعالی نے آپ کو بہت زبردست علوم سے نوازا ہے، اور ان علوم کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد مقبول بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اب اس حدیث کے بیان کے بعد ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین سے وافر حصہ حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا پیارا اور محبوب بنا لیا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آپ کو پیش کر کے آپ کی فضیلت کو قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ جب تک بخاری پڑھی جاتی رہے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جہت سے بزرگی کو تسلیم کیا جاتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دین کو سیکھنا، دین کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما کر اسے اس طریقے سے عزتوں اور انعامات سے نوازتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس مقام پہ اپنے بارے میں تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کو کافی سمجھنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق علم سیکھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق عمل اختیار کرتے ہیں، زیادہ علم سیکھتے نہیں، کیونکہ جاہلوں کا مقولہ ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ بھائی زیادہ نہ سیکھو، زیادہ سیکھو گے عمل بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ گویا کہ شاید ان کا ذہن یہ ہے کہ اگر جو کم سیکھے گا
اسے کم عمل کرنا پڑے گا، تو وہ میدان معاشر میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جتنا سیکھا اتنے پہ عمل کیا، زیادہ معلوم ہی نہیں تو میں عمل کیسے کرتا؟ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بالکل ٹھیک تم نے کہا، فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے جتنے بھی نادان مسلمان اس قسم کے مقولے پیش کر کے خود بھی دھوکہ کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے علم سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی علم نہیں سیکھتا تو نہ سیکھنا ہی گناہ ہے، ایک بات تو یہ۔ اب اگر اس نے جتنا سیکھا اس پر عمل پیرا ہوا، سعادت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنا علم نہ سیکھا ایک تو اس کا گناہ، پھر نہ سیکھنے کی وجہ سے جتنا جہالت میں مبتلا ہوا اور گناہ اور خطا کی، اس سب کا گناہ علیحدہ ہوگا۔ اسی لیے علماء اسلام نے، فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ عالم اگر گناہ کرتا ہے، عالم سے مراد صاحب علم شخص جس کے پاس علم ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر جاہل گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ کون کون سی گناہ ہے؟ ایک تو علم نہ سیکھنے کا گناہ، اور دوسرا اس گناہ کرنے کا گناہ۔ جبکہ صاحب علم کو اس لیے ایک گناہ ملتا ہے کہ اس نے کم از کم علم تو سیکھ لیا، یہ گناہ اس کو نہیں ملے گا، یعنی گویا کہ علم سیکھ لیا تو کوتاہی نہ کرنے والا گناہ تو گیا۔ اب ہے ارتکاب جرم، اس نے ایک ناجائز فعل کیا ہے، اس وجہ سے اس کو سزا ملے گی یا اس کو مطلب گناہگار قرار دیا جا سکتا ہے، تو ایک گناہ کی جہت، گناہگار ہونے کی ایک جہت اس کے حق میں ہے، جبکہ جاہل کے حق میں 2 جہتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی محفوظ راستہ نہیں ہے کہ تھوڑا سیکھو تو تھوڑا عمل کرنا پڑے گا، یہ غلط ہے۔ تھوڑا سیکھو تب بھی عمل زیادہ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ جو نہیں سیکھا اس کے عمل کا تقاضا بھی شریعت ہم سے کرتی رہے گی، اس لیے یہ غلط خیال ہے کہ تھوڑا سیکھو اور تھوڑا عمل کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان عمل سے بھی بڑے دور ہیں، علم تو ایک تو کم سیکھتے ہیں، دوسرا عمل سے بہت زیادہ دور ہے، اپنا اس لحاظ سے بھی محاسبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم صرف اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تھوڑا بہت عمل کیا، جتنا آسانی سے ہم اختیار کر سکتے ہیں، جتنا ہمارا موڈ ہوتا ہے، جتنا ہمیں پسند آتا ہے، ہم اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ جو چیز پسند نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دیا، جو ذرا ہارڈ محسوس ہوئی اس کو چھوڑ دیا۔ نرم چیز لینے کے بعد اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لگتا ایسا ہے کہ شاید ہم وہ تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اللہ پہ لازم ہو گیا ہے کہ ضرور ہماری نجات و بخشش فرما دے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو سمجھائیں تو بولتے یار بس نماز پڑھ لی کافی ہے۔ وہ نماز بھی کیسی پڑھی کہ کبھی 4 پڑھ لی ہیں، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 ہی پڑھی، زیادہ مصروفیت ہوئی تو 5 کی 5 غائب ہو گئیں، پھر قضا پڑھنے کا تو کوئی تصور رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط روش ہے۔ تو اس لیے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ضرور ہے، لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کتنا علم سیکھا، کتنا عمل کیا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ